वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होगी। $20 अरब से पाकिस्तान में सेहत, तालीम समेत समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में और मुखालिफ मकाफात अमल का शिकार हैं। वो मेरे पास अडियाला जेल में कैद है, कभी नहीं पूछा कि क्या खा रहा है, इससे भी अच्छा खाए, मुझे एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने पर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। आज से रोजाना 11:03 पर सिर्फ AR1 न्यूज में। पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया था। पंजाब में हम अक्सरियत में थे, केपी में हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने पिटीशन भी पाई की मगर कुछ नहीं हुआ। आज भी मुतालबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। शिबली फराज बोले, मौजूदा दौरे हुकूमत के पार्लियामान में बैठे लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। सियासत को गन डालकर तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बोग्ज और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मौशी तबाही, महंगाई या बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम वापस आया है। जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। 10 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। रिमांड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दी जा रही। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, क्या मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि पुलिस अफसरान जख्मी भी हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफा आमिर की खबर कुशाई की इजाजत दे दी। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी कहते हैं, अरमगान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने वाले ETC के मुंतजिम जज के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की दरखास्त करेंगे। अलग अलग FIRs के बावजूद रिमांड नहीं दिया गया। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी का कत्ल बेटे ने किया। SSP फरूख लंजार ने बताया, दौरान तफ्तीश शाह लतीफ का रवैया मशकूक था। मुलजिम ने वालिद के साथ तलखी पर कत्ल किया, फिर आग लगाकर हादसे का तासुर देने की कोशिश की। मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। 2 रोज कबल शायर आकाश अंसारी की घर से झुलसी हुई लाश मिली थी। कुरम के इलाके बगन में ओचत के मकाम पर गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग। पुलिस हुकाम का कहना है, जवाबी कार्रवाई जारी है। फायरिंग से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला महफूज रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अक्टूबर से अब तक कुरम में बदअमनी के मुख्तलिफ वाकयात में 189 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस वक्त कुरम में अशिया जरूरियत की कोई किल्लत नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कुरम समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर IT भी कमेटी का हिस्सा होंगे। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की निगरानी करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। सिंध असेंबली में यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ती, ऐवान से वॉकआउट। शर्जील मेमन ने अपोजिशन का रवैया काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा, MKM और PTI का गठजोड़ भी नजर आ गया। जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने बिल पढ़ा तक नहीं।
گورنر نے بل پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پنجاب اور سندھ حکومت میں لفظی گولہ باری بڑھنے لگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، وزیر اطلاعات پنجاب نے سہون حادثے میں جانوں کے اضیاء پر سیاست کی، حقائق جانے بغیر بیانات دیے۔ حیدرآباد سکھر روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ سندھ حکومت نے وفاق کو اس کے لیے 7 ارب روپے دیے، لیکن منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا۔ مرمت نہ ہونا وفاق کی نااہلی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا جو جماعت 16 سال سے کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی وہ ہمیں لیکچر نہ دے۔ آپ کو کبھی صفائی اور خوبصورت سڑکیں دیکھنے کا شوق ہو تو لاہور کا چکر لگائیں، جب چاہیں اپنی 16 سال کی کارکردگی کا مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا معائنہ کر لیں۔ ہماری مجبوری ہے، کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ SIFC سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ساتھ دینا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کا برطانیہ کے شہر لیوٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کی ضامن ہے۔ ہمیں پاکستان کے وقار اور عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان سعودی عرب کی ویژن 2030 سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کو انٹرویو۔ محمد اورنگزیب نے کہا، سعودی عرب ویژن 2030 کے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی کامیابیوں سے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری طویل المدتی اور انتہائی مضبوط ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حکومتی سطح پر کئی معاہدے زیر غور ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ صرف 2 دن کی دوری پر۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد، کپتان اسٹیو اسمتھ کی قیادت میں آسٹریلوی ٹیم کا 31 رکنی دستہ کولمبو سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گیا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان نے کمر کس لی۔ ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے بھرپور پریکٹس۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کھلانے کا فیصلہ مینجمنٹ کا ہے، کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی جیت کر فینس کو خوشی دیں۔ گرین شرٹس افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ سے بدھ کو ٹکرائیں گے۔ ICC نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ جارح مزاج اوپننگ بیٹر فخر زمان، سلمان آغا، کپتان محمد رضوان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور بابر اعظم اپنے اپنے انداز میں پرومو میں انٹری دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی فہرست تیار۔ رپورٹ کے مطابق 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل، 39 کا تعلق پنجاب، 34 کا تعلق سندھ سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں 50، بلوچستان 31 اور اسلام آباد میں 6 اسمگلرز متحرک۔ 15 اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL میں ڈال دیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندے گرفتار۔ حبیب الرحمان اور نوید احمد کو باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ FIA کے مطابق ملزمان نے شہزاد حسین سے یورپ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر FIA کی کارروائی۔ موریتانیہ سے کراچی پہنچنے والے 5 مسافر گرفتار۔ مسافروں کا تعلق حافظ آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے۔ تمام افراد نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے یونائیٹڈ نیشن فنڈ فار پاپولیشن ایکٹیویٹیز کے وفد کی ملاقات۔ NFC ایوارڈ وسائل کی تقسیم اور اس کے اثرات پر گفتگو ہوئی۔ مراد علی شاہ نے کہا، وفاقی سطح پر کلیکشن کی وجہ سے صوبے وفاق پر انحصار کرتے ہیں۔ 2008 سے ہمارا موقف ہے سیلز ٹیکس مکمل صوبوں کو وصول کرنے دیا جائے۔ صوبے صارف کے قریب ہیں، ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر اشفاق نے کہا، پاکستان میں 90% سے زائد ٹیکس وفاقی سطح پر جمع کیا جاتا ہے۔ اجلاس میں تجویز دی گئی نیشنل فائنانس کمیشن کو غیر سیاسی کیا جائے۔
نیشنل پولیس اکیڈمی کو ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی کہتے ہیں کہ پولیس اکیڈمی میں ایلیٹ فورس ٹریننگ اسکول بھی بنے گا. وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ, اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. محسن نقوی نے کہا کہ انڈر ٹریننگ افسران کے لیے رہائشی بلاک کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا جائے. نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پلان پر مرحلہ وار عمل درآمد کی ہدایت کی. پاکستان مئی یا جون میں اسپیکٹرم آفر کرنے جا رہا ہے. 5G لانچ کرنے کے لیے سرمایہ کاری اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. 5G آنے سے GDP میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. وزیر مملکت برائے IT شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب. کہا دنیا کی سب سے بڑی آپٹیکل کیبل پاکستان پہنچی ہے جسے جلد آپریٹ کیا جائے گا. GDA رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی کو نوشہر و فیروز پولیس نے گرفتار کر لیا. غلام مرتضیٰ جتوئی مبینہ پولیس مقابلے کے کیس میں ضمانت لینے سیشن کورٹ آئے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ غلام مرتضیٰ جتوئی کو ETC میں غیر حاضر رہنے پر گرفتار کیا گیا. الیکشن میں فائرنگ سے PP کارکن کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بیٹے پر درج ہوا تھا. خاتون کے اغوا اور قتل میں ملوث 2 ملزمان گلشن نور سرجانی ٹاؤن سے گرفتار. ملزمان کی نشاندہی پر گلبرگ ٹاؤن سے اغوا کی گئی خاتون سحر فاطمہ کی لاش برآمد کی گئی. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان وسیم رضا اور نیکس نے خاتون کو حسن بروہی گوٹ کے ایک مکان میں رکھا. رہائی کے لیے 1 کروڑ تاوان مانگا اور نہ ملنے پر قتل کر دیا. ملزمان اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے اغوا کا مقدمہ مقتولہ کے شوہر کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا. اسٹرابری کوئک جان لیوا زہر ہے, بچوں کو اسٹرابری کوئک کینڈی سے بچائیں. ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ اسٹرابری کوئک میٹھے زہر کا نیا روپ ہے. کرسٹل میتھ کو کینڈی بنا کر بچوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. پشاور میں ضلع انتظامیہ نے مضر صحت لالی پاپ فروخت کرنے پر بیشتر دکانداروں کو گرفتار کر لیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے مضر صحت لالی پاپ سے بچوں کو آئس منشیات کی جانب مائل کیا جا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوئی. روسی میڈیا نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی آج ریاض پہنچیں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان کل ملاقات کا امکان. سعودی عرب کی ثالثی میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ طور پر بات چیت کا آغاز ہوگا. صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے صدارتی مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. یوکرینی صدر زیلنسکی بھی بدھ کو 1 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے. امریکہ یوکرین میں امن کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا صدر زیلنسکی روس یوکرین امن مذاکرات کا حصہ ہوں گے. روسی ہم منصب سے جلد ملاقات کا امکان ہے. پیوٹن امن کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں جلد طے ہوگا. فی الوقت یوکرین جنگ ختم کرنے کا کوئی طریقہ عمل میں نہیں. روس امریکہ مذاکرات کل ریاض میں شروع ہونے کا امکان. امریکہ کے شمالی اور میدانی علاقوں میں شدید سردی، 9 افراد ہلاک. گورنر کینٹکی کا کہنا ہے ریاست میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہوئے. زیادہ تر اموات گاڑیاں پانی میں ڈوبنے سے ہوئی. 39,000 افراد بجلی سے محروم. کینیڈا میں برفانی طوفان سے معمولات زندگی درہم برہم. حادثات میں متعدد افراد زخمی. 150 پروازیں منسوخ. اور سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی آمد. سیکیورٹی کے سخت انتظامات.